بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی کے وسط میں بر صغیر اور پاکستان کے علاقے سے توحید کی ایک زبردست دعوت اٹھی رد شرک کے ساتھ، اور آخری حصے میں 20ویں صدی کے آخری حصے میں کفر بالطاغوت اپنی شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ قوم کے لوگوں، مسلمانوں، جس تاریخ کے اوپر تم ناز کرتے ہو صدیوں بیت گئی ہیں، اس کے عقائد کے اندر شرک ہے، اور شرک پھیلانے والے آج لوگوں کے سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ جب تک ان کا کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اعلان نہ کرو، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام تو کیا، اب تم مقتدی بننے کے لائق نہیں ہو۔ یہ آواز ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو آج سے 40 سال پہلے میرے کانوں میں پڑی، اور ان کا کچھ لٹریچر مجھے ملا، اور ایک کیسٹ تقریر ان کی پوری طرح میرے دل کے اندر یہ دعوت اتر گئی، اور پوری طرح ہر چیز کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا، اور پوری طرح محسوس ہوا کہ آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ہے، اور خاص کر 71 کے اندر جو ایک رسوائی کا سامنا کرنا پڑا افواج پاکستان کو مشرقی پاکستان کے اندر، یہ ساری وجہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور نعرے لگاؤ، یا علی مدد، یا رسول مدد، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی قوم کہے کہ ہمیں اللہ عزت دے گا دنیا کے اندر، یا مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس اللہ تعالیٰ دے گا، تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور نظریات کے اوپر مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، اور خاص کر یہ عام طور پر مولویوں کی طرف سے آتے ہیں، جن کے پیٹ کے اوپر لات پڑی اس دعوت کے حوالے سے۔ جہاں ان کے عقائد کا رد کیا گیا، ان کے اکابرین کا رد کیا گیا، وہاں اجرت کے اوپر بھی ان کے اوپر ایک ہتھوڑا مارا گیا کہ یہ جو صلاۃ پڑھانے کی امامت کے پیسے لیتے ہو، اذان مؤذن جو تنخواہ لیتا ہے، یہ قرآن اور صحیح حدیث کے بالکل خلاف ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور حرام کھانے والے کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے مولوی یہ ایکا کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور جہاں ان کو موقع ملتا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ زہر اگلتے رہے۔ تو اس سے پہلے بھی چند ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب کے جو نظریات ہیں، تاکہ قوم کے سامنے پوری طرح بات واضح ہو کے سامنے آئے۔ اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن بات تو سچی ان کے سامنے آئے کہ دعوت آخر ہے کیا۔ تو اس حوالے سے بالکل صاف بات آپ کے سامنے لائی جائے گی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول کے اندر یہ جتنے صوفی گزرے ہیں، جن کے عقیدے تھے وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے، حلول کے عقیدے، ان کا رد کیا ہے کہ یہ تصوف کا دین، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، اور سارے انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر جو دعوت اٹھی ہے، وہ اسی نقطے کے گرد اٹھی ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ انسانوں، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، اپنی بندگی کو ثابت کرو، غلامی کو ثابت کرو۔ صرف ایک اس مسئلے کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو۔ بس اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور کسی اور کی بندگی کو تم برداشت نہیں کرتے ہو، تو یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی بادشاہی کا مالک بنا دے گا۔ ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا کہ جو آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی، اس کے بعد موت تو بہرحال پھر بھی آئے گی۔ دونوں باتوں میں سے ایک کام تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، یا تو اللہ کی بندگی کے اندر زندگی بسر کرنی ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی تمہیں لازمی کرنا پڑے گی،
چاہے تم جمہوریت کی بندگی کرو، چاہے پیر صاحب کی بندگی کرو، مزاروں کو پوجو، بتوں کو پوجو، گائے کو پوجو، گھوڑے کو پوجو، کسی نہ کسی کی تو بندگی کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی جگہ تو اپنا وقت، اپنے مال کو اور اپنی توانائیوں کو تمہیں لگانا ہی پڑے گا۔ تو اگر تم نے اللہ کے راستے میں لگائی ہیں تو اس کا بھرپور بدلہ ہمیشہ کی جنتوں کی شکل میں ملے گا، اور اگر تم نے یہ دعوت رد کر دی تو جنت کی خوشبو تک نہ پا سکو گے، اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے فرقوں کے ساتھ، مسلکوں کے ساتھ، اور جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، مورتیوں سمیت، مندروں سمیت، اور اپنے مزاروں سمیت، گنبد سمیت، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا۔ یہ دعوت اس انداز سے اٹھی۔ پھر جب ان صوفیوں کا رد کیا گیا تو یہ اہل حدیث لوگوں نے کافی حد تک ساتھ دیا، شروع میں خوش بھی ہوئے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب وہ کام کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا ہے، آپ کی یہ کتاب ہم سنہری حروف سے چھپوائیں گے، اور اس انداز سے تعریفیں کی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا کہ دیکھو یہ تصوف میں ان صوفیوں نے مارا ہے، وحدت الوجودیوں نے، حلولیوں نے، اور نور میں نور اللہ والوں نے، اور دوسری طرف یہ عہد روح فی القبر کا جو عقیدہ ہے، قبر پرستی کی جو بنیاد بنا ہے کہ روح اس قبر کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور یہ مردہ قبر کے اندر یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر داتائی کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، پھر یہ عقیدہ اور ترقی کرتا چلا گیا۔ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ سمائے موتا کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے، اور تمام شہداء جو ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں۔ اس پر چھوٹا سا ایک اور کتابچہ بھی ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں، اور نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جس کا نام الوسیلہ ہے وہاں زندہ ہے، اور مدینے والی قبر میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جب یہ سب بڑوں بڑوں کے نام آئے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، اور جتنے یہ مسلک تھے بریلوی، ان کے اعلیٰ حضرت ابو لالا، اور جتنے یہ دیوبندیوں کے اکابرین تھے، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، گنگوئی، اور اس کے بعد یہ اہل حدیثوں کے جتنے اکابرین تھے، میاں نذیر اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، بدی الدین راشدی، یہ سارے جتنے اکابرین تھے ان کے اہل حدیثوں کے، حتیٰ کہ یہ حنبلی اور ان کے عبداللہ بن باز اور عبد الوہاب نجدی، سارے بد عقیدہ ثابت کر دیے گئے کہ یہ عہد روح فی القبر کے عقیدے کے قائل تھے کہ یہ مردہ سنتا ہے، یہاں نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، اور خود اپنے کانوں سے صلاۃ والسلام سنتے ہیں اور دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا کہ نہیں، ہمارا صلاۃ والسلام جو ہے یہ ایک دعا ہے، اور توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اس کو اللہ سنتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور کسی اور کے پاس نہیں لے کے جاتے۔ اگر تم یہ عقیدہ رکھو کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو پھر تمہارے دو معبود ہو گئے۔ تو اس طرح پھر اہل حدیثوں کے اندر بھی کھلبلی مچی، اور انہوں نے بھی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو اس انداز سے یہ دعوت سامنے آئی، فرقہ پرستوں نے مل کر اس کی مخالفت کی، توحید کی، ایمان خالص کی، توحید خالص کی۔ بہرحال ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دم تک اس پر ڈٹے رہے، بلکہ جب مخالفتیں ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کے اندر اور شدت آتی گئی کہ اب بھی میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ صحیح بات کہوں، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوں، اب میں تمہاری کیا جوتیاں سیدھی کروں۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے چڑھائی کی، وہ جو کہتے ہیں اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس۔ ڈاکٹر صاحب ڈیفینسو نہیں تھے، افینسو تھے، انہوں نے اٹیک کیا کفر شرک کے اوپر، طاغوت کے اوپر۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ان کے جو کزن تھے کمال عثمانی، اس نے اختلاف کیا، پہلے ساتھ دیا، اس نے کافی محنت بھی کی، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ایسا شیطان کا وار ہوا کہ پھر وہ انہی مولویوں کے ساتھ مل گیا، اور اجرت کے معاملے میں اور اپنے اکابرین کی محبت کی وجہ سے رد طاغوت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں آ رہی، آگے بڑھتے گئے ڈاکٹر صاحب، اور 1986 میں ڈاکٹر صاحب کی وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد، یعنی 3 مہینے بعد ہی ایک گروپ نے پھر رد طاغوت کرنا چھوڑ دیا، اور اس میں یہ امیر بادشاہ اور عبد القادر سومرو، اور پھر بعد میں یہ غضنفر چشتی، جو شروع میں بڑے قریبی لوگ تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ پیچھے ہٹ گئے، اور آگے جا کے پھر جو ملتانی، یہ کیا نام ہے، ڈاکٹر بشیر، یہ بھی پیچھے ہٹا، عبد الہادی پیچھے ہٹا،
اور یہ بخشزادہ گروپ جو آج کل ایکٹیو ہے، انہوں نے حدیثوں کا انکار کر کے، یہ دجال والی روایتوں کا انکار کر کے، اور رفع عیسیٰ، نزول عیسیٰ ان کا انکار کر کے یہ بھی علیحدہ ہو گئے. یعنی کہیں نہ کہیں انہوں نے قرآن سے انکار کیا. لیکن جماعت والوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. جماعت ذرا زیادہ منظم ہوتی گئی. جماعت کے امیر محمد حنیف صاحب بنائے گئے تھے. انہوں نے کافی محنت کی، اس کو منظم کرنے کی کوشش کی، اور بڑے مراکز قائم ہوئے، مساجد قائم ہوئیں. لیکن شیطان بھی تو نظر جمائے ہوئے تھا اس جماعت کے اوپر جو شرک سے پاک ہو گئی تھی. پھر اس جماعت کے اندر ایک گروپ اس نے بغاوت کی، یعقوب علی نے اور سرفراز صاحب نے. ان کا ایک آج کل گفتگو جو 1.25 گھنٹے کی ایک تقریر ہے، حکیم رمضان جو پنجاب کے ناظم تھے ان کی، اور جو مرکزی شورا کے رکن تھے سرفراز احمد، ان کی گفتگو 1.25 گھنٹے کی. اندروں اندر یہ لگے ہوئے تھے جماعت کو ہائی جیک کرنے میں، رجیم چینج کرنے میں. تو پکڑی گئی وہ کیسٹ ان کی، اور پھر انہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی. کوئی جواز نہیں تھا، کوئی اس وقت جماعت کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں تھا. جو کچھ نظریاتی کمزوریاں آ گئی تھیں محمد حنیف صاحب کے اندر، انہوں نے کھلے دل سے اسٹیج کے اوپر اس سے توبہ بھی کی، معافی مانگی، اور تلافی بھی ہوئی. یعنی آپس میں پھر گلے ملے لوگ، اور پھر معاملہ. لیکن دراڑ جو اندر آ چکی تھی وہ اعتماد پھر بحال نہ کر سکے ایک دوسرے کا، اور یہ گروپ علیحدہ ہو گیا سرفراز اور یعقوب علی کا. اور پھر یہ گروپ آگے مزید 4 گروپوں کے اندر بٹ گیا. سب سے پہلا اختلاف سعید احمد نے کیا، لانڈی والے نے، انیس الدین نے، اور یہ سجدہ یوسف کے حوالے سے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ پورے خاندان نے شکر گزاری کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اس سے پہلے عبداللہ 17 رسالہ کے اندر یہ مضمون آ چکا تھا. وہاں یہ لغوی معنوں میں سارے مانتے تھے، اور یہ کہ سجدہ گھٹنے ٹیک کے کوئی نبی دوسرے نبی کو، اور پھر باپ اپنے بیٹے کو سجدہ کرے، یہ تو ہر شریعت کے اندر ناجائز رہا ہے، حرام رہا ہے، خارج از امکان رہا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام تو آخری دنوں کے اندر لعنت بھیجتے تھے یہود و نصارہ کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لعنت پڑی. تو یہ کہنا کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، یہ بالکل بے تکی تفسیر ہے جو ان سعودیوں کے تفسیروں میں بھی آ گئی ہے، اور ابن کثیر اور اس طرح سارے لوگ یہ چیزیں لائے ہیں. ڈاکٹر اسرار اس پر زور دیتے ہیں، علی انجینئر اسی شرک کے عقیدے پر زور دیتے ہیں. یہ اپنایا انہوں نے قرآن کے خلاف عقیدہ. حالانکہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے، کیونکہ وہاں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو تو نام لے کے بنی اسرائیل، اور اسرائیل چونکہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمام انبیاء جو تھے جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آتی تھی تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا زور دے کے، جب یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کچھ ہوش ہے، انبیاء کیسے ہوتے ہیں. ما کان للبشر، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، کتاب دے، حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی مجھے رکوع سجدے کرو. کبھی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر جیل میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں. اور اس طریقے سے زور دیا انہوں نے وہاں. اور پورا خاندان صبر و شکر کی زندگی بسر کرتے رہے. 2 انبیاء کی زندگی کے واقعات ہیں اس سورہ کے اندر. جب مشکل حالات آئے ہیں تو انہوں نے صبر کیا ہے، اور جو اچھے حالات آئے تو انہوں نے شکر کیا ہے. شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ ہے پورا معنی مفہوم اس واقعات کا. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر مختلف اینگل سے روشنی ڈالی ہے کہ دیکھو وہاں اور بھی خواب ہیں. وہاں وہ جو روٹیاں جس طرح کسی نے سر میں اٹھائی تھی پرندے، تو وہاں روٹیاں وغیرہ نہیں تھی، بلکہ وہاں اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا. اسی طرح 7 لاغر گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو وہاں مصر میں نہ لاغر تھی نہ موٹی تھی. اس سے مراد لی گئی ہے کہ جو کمزور گائیں اس کا مطلب ہے، اور وہ جو ہری بالیاں وہ دکھائی گئی تھی. تو خشک بالیوں کا مطلب اور کمزور گائے کا مطلب
کہ یہاں خشک سالی ہوگی، قید پڑے گا، اور ہری بالیوں کا مطلب اور موٹی گاؤں کا مطلب یہاں ہریالی ہوگی. تو اس طرح تعبیر لی جاتی ہے. اسی طرح خروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. اور وہ جو 4 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا اپنے والد صاحب کو، اور جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس کا معنی مفہوم بتایا ہے، تعویل کی ہے، یا جو مطلب بتایا، تعبیر بتائی ہے، وہ ہے صحیح معنوں میں. تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا اور تیرے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور تمہیں دھنائی عطا فرمائے گا. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور پورا خاندان جو پہلے خیرات مانگنے کے لیے مصر گیا تھا، اب ایک رائل فیملی کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں، تو شکر گزاری کے طور پر وہ اللہ کے سامنے پورا خاندان سجدہ ریز ہو گیا. یہ معنی مفہوم ہے اس کا. اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، چونکہ یہ اپنے مریدوں سے اور اپنے شاگردوں سے بعد میں اپنے آپ کو پجوانا چاہتے ہیں. تو یہ راستہ کھولا ان مولویوں نے، ان مفسرین نے. تو اس انداز سے یہ جب اختلاف ان کے اندر آیا، تو محمد حنیف صاحب نے یعقوب علی کی ضد کے اندر سعید احمد کا ساتھ دیا. تو اس طرح ان 2 گروپوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا. ایک محمد حنیف کا جو گروپ ہے جس کے امیر عبداللہ عمر دورانی ہیں، اور جماعت کا ایک بڑا حصہ ہے ان کے پاس. تو یہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے سے انہوں نے پوری جماعت میں اس کو منوا لیا. اسی طرح لانڈی والے جو لوگ تھے، ایک گروپ، چھوٹا گروپ، وہ بھی اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. پیچھے جو 3 گروپ رہ گئے، ایک یعقوب علی کا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ اختلاف کیا. ڈاکٹر صاحب نے وہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہا کہ دیکھو کچھ روایتیں اس طرح آ گئی ہیں بخاری اور مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وہ نام کاٹ کے خود لکھ دیا. الگ نبی علیہ السلام امی ہیں، تو اگر ان روایتوں کے مطابق کوئی مانتا ہے تو پھر یہ معجزہ ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام خود تو نہیں لکھ سکتے تھے، اللہ نے لکھوایا. تو اللہ جو کام کرائے اس انداز سے وہ معجزہ ہوتا ہے. تو یعقوب علی اس پر بگڑ گئے، کہتے نہیں یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ تو. پھر انہوں نے عجیب و غریب پھر معجزات کی تعویلات کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح یہ گروپ نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا. پھر ایک اور گروپ ان کے اندر سے نکلا. جب یعقوب علی کہیں اپنی ماں کی قبر کے اوپر چلے گئے، تو یہ دائیو صاحب نے اور اختر بیگ نے اس سے اختلاف کر کے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ اس نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے اس نے. تو حالانکہ انفرادی قبر کے اوپر اگر کوئی جاتا ہے، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک موقف ہے. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر کے اوپر قبرستان میں جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا پورے قبرستان، کسی بھی قبر کی جو زیارت ہے، یعنی آخرت یاد کرنے کے لیے، موت یاد کرنے کے لیے، اور دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے، وہ کسی بھی قبر کے اوپر جایا جا سکتا ہے، یا قبرستان پر. تاکہ مشرکین کی قبریں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اسی طریقے سے موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. تو باقی اگر صرف کوئی ایک قبر کی نیت کر کے جاتا ہے، یعنی والدہ کی یا بھائی کی یا کسی دوست کی، تو یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ گناہ گاری کا کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو گناہ گاری کا کام کہتے ہیں، لیکن اختر بیگ کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے، کفر ہے. پھر اس طرح فتوے لگانے شروع کر دیے انہوں نے. پھر ایک گروپ یہ بدر صاحب کے بچوں کا ان کے اندر سے نکل گیا. اسی موقف کے اوپر انہوں نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ یا تو نبی علیہ السلام کسی اور سے لکھواتے تھے وہ مان لو، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یا اگر خود لکھ دیا ہے تو پھر یہ ایک معجزہ ہوگا. تو یہ گروپ پھر علیحدہ ہو گیا، 4 گروپ بن گئے. پھر آگے جا کے جب یہ سجدہ تعظیمی کا معاملہ آیا محمد حنیف کے اندر، 2017 کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی، تو وہاں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور ایسے لوگوں کی گرفت کی جو اللہ کو سجدہ مانتے تھے، شکر گزاری کا سجدہ مانتے تھے. ان کو انہوں نے جماعت سے نکالنا شروع کر دیا، انتشاری اور باغی اور مرتد تک قرار دے کے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ ان کے حصے میں آیا. پھر ایک گروپ جو ڈاکٹر صاحب کا اصلی ساتھی تھا اسی موقف کے اوپر، جو بالکل بال برابر بھی اختلاف نہیں کرتا تھا، انہوں نے دعوت کو جاری رکھا. آگے یہ دعوت بڑھتی جا رہی تھی. عبداللہ رسالے کو آگے بڑھایا. 26 پر جماعت نے چھوڑا تھا، 27واں 28واں 29واں عبداللہ نے آگے پرنٹ کرنا شروع کر دیا. اب انشاءاللہ 30 نمبر والا عبداللہ بھی آئے گا سب بھائیوں کے سامنے. تو یہ سب لوگوں سے میں مخاطب ہوں. دیکھو یہ بڑی زبردست دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی،
اور اس میں قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو، اور نبی علیہ السلام کی کتنی تنبیہات ہیں۔ تو یہ پہلے مسلک پرستوں پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ انہوں نے فرقے کیوں بنائے ہیں، اب تم خود گروپوں میں بٹ گئے ہو تو وہ تو تمہیں تانے دیں گے اور دے بھی رہے ہیں۔ تو سجدہ تعظیمی کا شرک جو میں نے کتابچہ لکھا تھا اس کے اندر میں نے ان کو احساس دلایا کہ دیکھو تم پھر ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اگر اس طرح تم نے موقف اختیار کیا۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ دیکھو ڈاکٹر عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، اور محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ مانے وہ قرآن کا انکاری ہے۔ تو لوگ تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کفر کس کا کرو گے؟ تو وہ کیا کرو گے؟ وہاں تم چپ ہو جاؤ گے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے، جس طرح آج کل یہ چپ ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر کیا خیال ہے، یہاں چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اہل حدیث اپنے کابرین کا رد نہ کرے، شرکی عقائد کا رد نہ کرے، کوئی دیوبندی رد نہ کرے، چپ ہو جائے، تو بتاؤ اس کو کیا سمجھتے تھے آپ؟ تو یہاں یہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی تھے، ان کے اندر ایک یہ معاملہ آیا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف سامنے آیا کہ دیکھو یہ جو توحید کا بیان ہے ویڈیوز کے ذریعے، ٹی وی کے اوپر اگر کوئی بندہ درس دیتا ہے تو یہ ٹی وی کے اوپر درس اور ویڈیو کے ذریعے توحید کو پھیلانا ایمان اور اسلام کے لیے یہ بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں آتا ہے اور یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو اس انداز سے جب ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سامنے آئی، کیونکہ اس سے پہلے محمد حنیف صاحب اس کو بہت روکے ہوئے تھے، وہ اس کو تصویر کے زمرے میں کہتے تھے اور حرام سمجھتے تھے، لیکن جب محمد حنیف صاحب سے اعتماد اٹھ گیا اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، تو ڈاکٹر صاحب کی جو بات سامنے آ رہی تھی وہ اس میں بڑے دلائل تھے، اس میں بڑا وزن ہے۔ جدید دور کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ دعوت تیزی کے ساتھ پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور وہ جو نبی علیہ السلام نے جو مصور کو اور ان تصویروں کو یا پتھر کے اوپر یا کپڑے کے اوپر بنا کے جو لٹکاتے تھے اور پھر ان کی بندگی ہوتی تھی، شرک کی طرف لے جانے والی وہ چیزیں ہوتی تھی، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ یہ ویڈیو تو بالکل جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے تو آپ شرک کا رد کریں گے اور توحید کی دعوت دیں گے، تو یہ کیسے حرام ہو گیا، کیسے ناجائز ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے اس میں معراج الدین صاحب نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا، پھر کمال خان صاحب نے، پھر عاطف زرین صاحب نے، 2-3 اور بھی ان کے ہیں جنہوں نے اس موقف کو اپنایا اور ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں جائز ہے، یہ کہتے ہیں حرام ہے۔ تو بتاؤ ایک عالم دین کی بات کو مانا جائے، موحد عالم دین کی بات کو مانا جائے، یا ان کی بات کو مانا جائے جو حدیث کو پڑھنا بھی نہیں جانتے؟ اندازہ لگائیے۔ اور ذرا بھی ان کے اندر اس فہم نہیں ہے کہ کتنی چیزیں ہیں قرآن میں۔ تو دیکھیے آیا ہے کہ گھوڑوں کو تیار رکھو اور اپنے نیزوں اور تیروں کو تیار رکھو دشمنوں کے لیے، تو آج آپ جہاز بنا رہے ہیں، ٹینک بنا رہے ہیں، میزائل بنا رہے ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں قرآن میں۔ تو اتنا تو انسان کے اندر فہم ہونا چاہیے کہ یہ جدید ترین حالات ہیں، یہ جنگ کا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور آڈیوز کا استعمال ہوتا ہے، شروع میں مولویوں نے تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی فتوے دیے تھے کہ حرام ہے، اور بعد میں ان کی ساری مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو کو حرام کہتے ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر اندازہ لگائیے، لاہور فیصل مسجد، فیصل پارک کے اندر، فیصل پارک مسجد کے اندر، مسجد توحید کے اندر ویڈیو وہ لگے ہوئے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، چوروں کو پکڑنے کے لیے، جوتی چوروں کو پکڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو توحید پھیلانے کے لیے تمہیں صرف حرام نظر آتا ہے یہ، باقی ہر وقت تو دوسری سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں دیکھتے رہتے ہو، تعلیم کے اندر تمہارے بچے پڑھتے ہیں، تمہاری جیبوں میں ہر وقت نوٹ رہتے ہیں جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور شناختی کارڈ کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر، ہر جگہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہاں تمہارے لیے حلال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہاں تو مجبوری ہے نا جی، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے تمہاری مجبوری ہے، اور آخرت کے لیے، خالص مالک کی رضا کے لیے ان توحیدی ویڈیوز کو اگر پھیلایا جائے لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ یقین کیجئے دوسرے جو آئیڈیوز ہوتے ہیں چند مہینوں یا چند ہفتوں کے بعد اگر 300-400 اس کے ویوز ہوتے ہیں تو یہ لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں ویڈیوز والے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہم اپنے ویڈیوز کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کوئی مال کمانا جو دینی یہ تقاریر ہیں، ہم اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح اجرت لینا اذان کے اوپر، جس طرح امامت کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، اسی طرح یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، خالص اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ، سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو آپ یہ چھوڑ کے جائیں، جو ہر لمحے
پوری دنیا میں یہ ویڈیوز جاتے ہیں. ابھی یہ میرا بیان بھی پوری دنیا میں ایسے لوگوں تک پہنچے گا جہاں میں جا بھی نہیں سکتا ہوں، اور خاص کر میں مخاطب ہوں ایسے سارے لوگوں سے جن تک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچ چکا ہے، ان کے بیانات پہنچ چکے ہیں کہ یہ دعوت بالکل حق ہے، اس دعوت کا ساتھ دو، تمہارے سارے دکھوں کا علاج یقین کرو یہ دعوت ہے. اور تم نے ہر طریقہ اختیار کیا ہے، جمہوریت کو آزمایا، آمریت کو آزمایا، اور دوسرے جتنے طریقے سارے فیل ہو چکے ہیں، اور کوئی خیر نہیں آ رہی ہے امت کے اندر، تمہارے اپنے ملک کے اندر. لیکن اگر یہ انداز اختیار کرو توحید کا اور رد شرک کا، جو صحیح معنوں میں تمام انبیاء کی سنت ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، تب خیر آئی تھی میرے پیارے بھائیوں. یہ جمہوریت کے ذریعے، ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آ سکتی ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی صوفی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر تمہارا نہیں ہوں. یہ ضرور ہے کہ میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور اپنے آفیسرز کو بھی، بھائیوں کو بھی، جنرل ناصر منیر صاحب کو بھی، یہ اور جتنے بھی ہمارے جرنیل ہیں، میرے کورس میٹ جو ہیں وہ اب جرنیلی سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، سب تک یہ دعوت پہنچ بھی رہی ہے. اور مزید میں کہوں گا کہ دیکھو یہ ایک موقع آپ کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملے گا. یہ زبردست قسم کا موقع ہے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور آپ کا امتحان صرف ایمان خالص کا امتحان ہے، توحید کا امتحان ہے، رد شرک کا امتحان ہے. یہ امتحان اگر تم فیل ہو گئے تو تجدید گزاریوں کے باوجود عمرے، حج، جو مرضی کر لو، جہاد، اور جتنا مرضی جہاد کا نام لو، میں جہاد کر رہا ہوں. جمہوریت کے ذریعے آپ جہاد کر رہے ہیں، بتائیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے، سجدہ تعظیمی، سجدہ محبت، پھر امام زامن باندھنا، پھر گھوڑے کی پوجا کرنا، پھر وہ جناب یا علی مدد کے پٹے باندھنا. یہ ایمان نہیں ہے، یہ خالص شرک ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر جم جانے کی، الحمدللہ سے لے کر والناس تک. اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کی بات ہے. ہر جگہ یہ ایک تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، تمہارا غوث اللہ ہے، عبد القادر جیلانی نہیں، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے. پہلے صفحے کے اوپر اس چیز کا اقرار کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بتاؤ کہاں گئی یہ تمہارا ایمان؟ یا علی مدد کہنے کے بعد، یا رسول مدد کہنے کے بعد، یا غوث، پھر واسطے، وسیلے، یہ سب کچھ کرتے ہو. اسی وجہ سے تو خیر نہیں آ رہی ہے. پوری دنیا میں تمہاری درگت بنی ہے، میزائلوں کی بارش تمہارے اوپر ہوتی ہے. تمہارے نہ مزار تمہیں بچا سکتے ہیں، اور نہ ان کے مندر ان کو بچا سکتے ہیں. مورتی والا وہ اپنی مورتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ لوگ اپنے مزار کے ساتھ چمٹے ہوئے، پیر صاحب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ کھیل بگڑ جائے گا آپ کا، یقین کیجئے. مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.